الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے امیر المومنین کے وہ 70 فضائل یا مناقب جو جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان میں سے آج فضیلت یا منقبت نمبر 66 پڑھ رہے ہیں. اچھا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ درس ہو، جمعہ کا خطبہ ہو یا مجالس، سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فضائل ہوں یا واضح نصیحت ہو یا حتی مصائب بھی ایسے بیان ہونے چاہیے جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو، اور ایسے فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے. اخلاقیات بھی اتنے ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہیں. حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصائب بھی ایسے ہیں کہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی تاریخ ابن عساکر میں وہ مرثیے دیے ہیں جو جنات نے پڑھے ہیں، مرثیے جو جنات نے پڑھے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد. اچھا، تو میں اس کتاب کے متن بالکل مختصر ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اس میں وہ جو حدیث رد شمس ہے نا، کہ امیر المومنین کی نماز عصر رہ گئی تھی اور پھر وہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پلٹایا اور امیر المومنین نے نماز عصر پڑھی. اس کا میں نے حوالہ مانگا تھا، جواب دیا ہے آپ کا سوال حدیث رد شمس کے مستند حوالوں کے ساتھ تفصیلی جواب حاضر ہے. اچھا جی، یہ روایت نبی اکرم اور حضرت علی سے متعلق ایک مشہور کرامت اور معجزہ ہے، جس میں نبی کی دعا سے سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹ آیا تاکہ حضرت علی نماز عصر ادا کر سکیں. اچھا جی، حوالہ نمبر 1 مسند احمد بن حنبل، اور روایت کے نقل کرنے والی اسماء بنت امیس ہیں. قالت، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ یوحى الیہ، ان حضرت پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور ورأسہ فی حجر علی، اور آپ نے اپنا سر مبارک امیر المومنین کی گود میں رکھا تھا. اچھا جی، فی حجر علی فلم یصلی القصر حتی غربت الشمس، اس طرح امیر المومنین نماز عصر نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا. فقال رسول اللہ، فرمایا اللہم ان کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اگر علی تیری عبادت اور میری عبادت میں، تیری اطاعت اور میری اطاعت میں مصروف تھے تو فردد علیہ الشمس، تو علی کے لیے کی خاطر سورج کو پلٹا دے. قالت، وہ جناب اسماء بنت امیس کہتے ہیں فرأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعد ما غربت، میں نے اس کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا اور ڈوبنے کے بعد دوبارہ طلوع کرتے ہوئے بھی دیکھا. جی، ایک حوالہ. اچھا جی، دوسرا مستدرک حاکم کی ہے. مستدرک حاکم اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث یعنی شیخین مسلم اور بخاری نے کسی حدیث کو تسلیم کرنے کی جو شرائط بیان کی ہیں ان کے معیار کے مطابق اترنے والی حدیث ہے. یہ شرط شیخین یہ اترتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے صحیح بخاری یا اس میں نقل نہیں کیا ہے. اچھا جی، بہت سارے ایسے حوالے ہیں جو ان میں نہیں ہیں اور ان پر جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں. مسند احمد بن حنبل ہے، باقی سیاہ ستہ ہیں. اچھا جی،
وہ حوالہ بھی دیا ہے انہوں نے، جلد نمبر فلان ہے، کتاب معرفت الصحابہ ہے، حدیث اسما بنت مسیح، معجم کبیر طبرانی، اچھا جی اس میں بھی فلان فلان ہے، دلائل النبوہ ہے بیہقی کی، یہ اس کا بھی جو ہے نا حوالہ موجود ہے، الخصائص الکبریٰ ہے سیوطی کی، امام جلال الدین سیوطی جن کی مشہور کتاب در منصور بھی ہے، اچھا جی فلان فلان فلان۔ اس کے بعد پھر باقی محدثین کے آراء کو انہوں نے وہ بیان کیا ہے۔ اس کو بالکل مختصر الفاظ میں امیر المومنین نے اس فضیلت کو بیان کیا ہے، فإن اللہ تبارک و تعالی رد علی الشمس مرتین، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سورج کو میری خاطر پلٹایا، غروب کے بعد دوبارہ اس کو وہ طلوع ہونے کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا۔ اما السابعۃ والستون، فضیلت نمبر 67، یہ وہ یہ ہے کہ فإن رسول اللہ امر ان ادعا بامرۃ المؤمنین فی حیاتہ و بعد موتہ، رسول خدا نے فرمایا میری زندگی میں بھی اور میرے رحلت کے بعد علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو، یہ غدیر قوم کے واقعے میں بھی موجود ہے۔ یا وَلَمْ يُطْلِقْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِي، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں اس طرح کا فرمان آن حضرت جاری نہیں کیا۔ اچھا جی 68، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِذَا یا علی اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وہ جب قیامت کا دن ہوگا، نَادَى مُنَادٍ مِّن بُطْنَانِ الْعَرْشِ، ایک منادی وہ دامن عرش سے یہ آواز دے گا، این سید الانبیاء، نبیوں کے سردار کہاں ہیں؟ فَأَقُومُ، ظاہر ہے واحد سید الانبیاء میں ہوں، لہذا میں وہاں کھڑا ہوں گا اس منادی کے نتیجے میں۔ وہ جس طرح امام زین العابدین کے بارے میں ہے نا، جو ہے نا فَلْيَقُمْ زین العابدین، زین العابدین جہاں کہیں بھی کھڑے ہوں، یہ سوائق محرقہ نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ رسول خدا نے تب فرمایا ہے جب امام حسین کا بچپنا تھا اور آپ رسول خدا کی گود میں تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے حسین کو بیٹا دے گا جی، اور روز قیامت جب اللہ تعالیٰ پکارے گا فَلْيَقُمْ زین العابدین، زین العابدین جہاں کہیں کھڑے ہوں، یہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی زین العابدین کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابھی بابا کا بچپنا ہے، نانا کی گود میں ہے، اور یہ زین العابدین کا لقب جو ہے وہ اس وقت وہ ملتا ہے۔ اسی طرح میں کھڑا ہوں گا، ثم ینادی، پھر منادی کی آواز آئے گی، این سید الاوصیاء، وصیوں کے سردار کدھر ہیں؟ فتقوموا، اور اس کے ندا کے نتیجے میں تو کھڑا ہوگا، وَيَاتِينِي رِضْوَانٌ بِمَفَاتِحِ الْجَنَّةِ، رضوان نام کا فرشتہ وہ مجھے جنت کی جو ہے نا وہ کنجیاں لا کے دے گا، وَيَاتِينِي مَالِكْ بِمَقَالِيدِ النَّارِ، مالک کے وہ دوزخ کا جو دربان ہے وہ آئے گا، اچھا جی وہ بھی جو ہے نا وہ لے کے آئے گا، فَيَقُولَانِ، اور یہ دونوں مجھ سے کہیں گے، ان اللہ جل جلالہ امرنا ان ندفعها الیک ونامرک ان تدفعها، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آرڈر دیے ہیں، ایک آرڈر یہ کہ یہ کنجیاں ہم آپ کے حوالے کریں اور آپ کو بتائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آگے آپ نے یہ کنجیاں علی کے حوالے کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ 2 آرڈر جو ہے نا وہ ہم لے کے آئے ہیں، وَنَامُرُكَ، اور یہ بھی خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ أَن تَدْفَعَ إِلَىٰ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَتَكُونُ يَا عَلِي قَسِيمَ النَّارِ وَالْجَنَّةِ، اسی لیے تمہیں قسیم النار والجنہ کہتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے کسی عرب شاعر کا، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جو ہے نا وہ گناہوں کے مقابلے میں جنہ ڈھال اور سپر ہے، وسیع المصطفیٰ حقا، رسول خدا کا وہ وسیع برحق ہے، امام الانس والجنہ، وہ صرف انسانوں کے امام نہیں ہے بلکہ وہ جنات کی بھی امام ہے، قسم النار والجنہ۔ اور جو 69ویں جو
آخر سے پہلی فضیلت یہ ہے فإنی سمعت رسول اللہ یقول، رسول خدا نے فرمایا لولاک لما عرف المنافقون من المؤمنین، تو اگر نہ ہوتا مومن اور منافق میں فرق کرنا معلوم نہ ہوتا۔ یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، تیرا محب مومن ہے اور تیرا جو دشمن ہے وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو علی اور اولاد علی کی محبت سے سرشار کیا ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔